اسلامیات چھٹی جماعت کے لیے فہرست باب دوم ایمانیات اور عبادات، باب سوم سیرت طیبہ، باب چہرم اخلاق و آداب۔ اس میں ٹاپک ہے ہمارا امانت۔ امانت امانت کے معنی اور مفہوم۔ امانت کا لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سکون، اطمینان اور امان۔ ایمان کا لفظ بھی امن سے ہی نکلا ہے۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں صاف اور ایماندار ہو، اور جس کا کسی پر کتنا ہی حق ہو وہ اس کو پوری دیانت اور ایمانداری سے ذرہ ذرہ ادا کرے، یعنی تھوڑا سا بھی نہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو شریعت مقرر فرمائی ہے اس پر امانت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امانت کے مقابلے میں خیانت کا لفظ آتا ہے۔ خیانت کے معنی ہیں امانت میں ہیرا پھیری کرنا، عہد و قرار کو پورا نہ کرنا۔ اسلام نے دینی احکام اور دنیاوی معاملات دونوں میں اپنے پیروکاروں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنانے پر زور دیا ہے، جن میں ایک امانت بھی ہے۔ اسلام میں امانت سے مراد کوئی شخص اپنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس اس شرط سے رکھوائے کہ میں بوقت ضرورت آپ سے واپس لوں گا، اور رکھنے والا یہ چیز اس کے اصل مالک کو بغیر کسی کمی بیشی کے واپس کر دے تو یہ عمل امانت کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کو امین یا امانت دار کہتے ہیں۔ اسلام میں لفظ امانت ایک نہایت وسیع معنی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ درج ذیل باتیں امانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ باہمی لین دین ہو یا فرائض منصبی کسی عہدے کو کہہ رہے ہیں، کسی کا کوئی اہم پیغام پہنچانا ہو یا کوئی اہم مشورہ دینا۔ طالب علم کے لیے امانت کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تعلیم محنت کے ذریعے حاصل کرے اور نقل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ امانت کی اہمیت اور انبیاء علیہ السلام۔ قرآن پاک میں امانت کی اہمیت کے متعلق ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام اخلاق حسنہ کے جن اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوتے ہیں ان میں سے ایک خلق امانت بھی ہے۔ وہ سچے، دیانتدار اور امین تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھا جو انہوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنی امتوں کو پہنچایا۔ یہی فریضہ اور امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سونپی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی ہر طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ امانت ذرا سی کمی بیشی پر بھی تیار نہ ہوئے۔ امانت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ لوگ اپنی امت کو پہنچائی۔ یہ امانت یعنی جو کچھ بھی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی تھی وہ ساری دنیا تک پہنچائی۔ دین کی امانت پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد سے سخت دشمنی کے باوجود مشرکین مکہ اپنی امانتیں
آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اس میں اچھی خاصی مسٹیک ہے بھائی، اوپر بھی 2 جگہ ایسے ہی ہوا ہے، لیکن خیر یہاں آپ کا ورڈ آئے گا کے پاس رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اگلی صبح جن لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیں۔ یہاں سے نیکسٹ ویڈیو